اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک سروس میٹر کو ہی دیکھیں گے۔ سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا معاملات جو ہیں ہمارے سامنے، اس میں تو جناب ناظرین، آپ پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر ہو، اگر آپ نے کوئی قانونی خدمات لینی ہے تو 0300-426-2278 واٹس ایپ نمبر پر وائس میسیج کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، محمد عابد ورسز گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا CPLA نمبر 706/2021 کے حقائق، مسائل، تجزیہ اور نتیجہ کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر۔ اس کے حقائق کیا ہیں؟ درخواست گزار ایک سرکاری ملازم تھا جسے محکمانہ انکوائری کے بعد ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ اس پر الزام تھا کہ وہ ڈیوٹی سے غیر حاضر رہا۔ اس کی محکمانہ اپیل مسترد کر دی گئی اور بعد ازاں اس کی ہائی کورٹ میں دائر کردہ اپیل بھی رد کر دی گئی۔ چنانچہ اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن فار لیو ٹو اپیل دائر کی۔ ایشو کیا تھا جی؟ نمبر 1، شو کاز نوٹس جاری کرنے کا مقصد کسی ملازم یا افسر کو کیا ہوتا ہے؟ دوسرا جی، کیا انکوائری کے دوران ملزم افسر یا اہلکار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خلاف گواہی دینے والے گواہوں پر جرح کرے؟ تو جناب اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ پہلے ایشو کا، شو کاز نوٹس کا مقصد کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ کسی بھی ملازم یا افسر کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسے ایک منصفانہ اور معقول موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے خلاف لگائے گئے الزامات پر وضاحت یا دفاع پیش کر سکے۔ اگر شو کاز نوٹس کے جواب کو اطمینان بخش نہ پایا جائے تو پھر انتظامیہ مجاز اتھارٹی ان الزامات کی انکوائری کا حکم دے سکتی ہے اور کسی انکوائری افسر یا کمیٹی کو مقرر کر سکتی ہے تاکہ انکوائری مکمل کر کے اپنی رپورٹ متعلقہ اتھارٹی کو جمع کرائے جو قانون کے مطابق مناسب کارروائی کر سکے۔ دوسرا ایشو جو اس ججمنٹ میں ڈسکس کیا گیا، جرح کا حق۔ عدالت نے کہا کہ محکمانہ انکوائری کے لیے مکمل اور واضح طریقہ کار قانون میں فراہم کیا گیا ہے اور یہ قدرتی انصاف، نیچرل جسٹس اور قانون کے تحت مقررہ طریقہ کار جو ڈیو پروسیس آف لا کا لازمی تقاضا ہے کہ ملزم افسر یا اہلکار کو گواہوں پر جرح کا حق دیا جائے۔ یہ حق ناقابل انکار اور ناقابل تردید ہے۔ اگر اس حق سے محروم کیا جائے گا تو یہ گویا ملزم کے دفاع کے بنیادی حق کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ یہی حق سول سرونٹس ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز میں بھی واضح طور پر درج ہے۔ ایک باضابطہ انکوائری میں یہ لازمی شرط ہے کہ ملزم کو منصفانہ اور مساوی موقع دیا جائے۔ اگر کسی گواہ کو اس کے خلاف پیش کیا جائے تو ملزم کو یہ حق بھی دینا ہوگا کہ وہ اس گواہ پر جرح کر سکے۔ مزید برآں عدالت نے قرار دیا کہ محکمانہ انکوائری میں ثبوت کا معیار بیلنس آف پروبیبلٹیز یعنی زیادہ امکان یا غالب شہادت ہوتا ہے، نہ کہ بلا شک و شبہ جیسا کہ فوجداری مقدمات میں ہوتا ہے۔ لیکن باوجود اس کے اصول انصاف کا تقاضا ہے کہ جس اتھارٹی کو قانون کے تحت اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان اصولوں پر سختی سے عمل کرے۔ کوئی بھی الزام جو کسی ملازم کے خلاف لگایا جائے تب تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک اسے اس الزام کو پرکھنے، اس کی سچائی جانچنے کا برابر موقع نہ دیا جائے، اور یہ موقع جرح کے ذریعے ہی دیا جاتا ہے۔ جرح ایک ایسا بنیادی طریقہ ہے جس کے ذریعے حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اگر یہ اصول نظر انداز ہو جائے تو پوری انکوائری اور اس کے نتائج اپنی بنیاد سے کمزور اور ناقابل اعتبار ہو جاتے ہیں۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ گواہ بعض اوقات ذاتی دشمنی یا اناد کی وجہ سے جھوٹے اور بے بنیاد الزام بھی لگا سکتا ہے۔ ایسے الزامات کو بغیر جرح کے تسلیم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جرح کے دوران ہی الزامات کی صداقت یا جھوٹ آشکار ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا نتیجہ نکلا جی؟ نمبر 1، شو کاز نوٹس جاری کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ملزم کو ایک بنیادی منصفانہ موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے خلاف لگے ہوئے الزامات پر وضاحت یا دفاع پیش کر سکے۔ انکوائری کے دوران ملزم افسر یا اہلکار کو گواہوں پر جرح کا حق حاصل ہے اور یہ ایک ایسا بنیادی اور ناقابل انکار حق ہے جس سے محرومی انکوائری کے پورے عمل کو غیر مؤثر اور ناقابل اعتبار بنا دیتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی گفتگو۔